نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر آخری ایام، آخری جمعے کے قریب میں ایک میسج حدیث بول کر، یعنی باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعت نفل پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندگی بھر کی جو نمازیں قضا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میسج کیا ہے، یعنی وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ حدیث ہے کیا۔ اس حدیث کے بارے میں یعنی اس کے الفاظ یہ ہے کہ جس کی اپنی عمر بھر میں نمازیں فوت ہو گئی ہو اور وہ اسے شمار یعنی گن نہیں سکتا کہ کتنی ہے، تو اسے چاہیے کہ رمضان کے آخری جمعے میں کھڑا ہو اور 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 15 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح سورہ کوثر بھی یعنی انا اعطیناک الکوثر بھی اسی طرح سے پڑھے، اور نیت یہ کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ان تمام نمازوں کے کفارے کے طور پر جو مجھ سے فوت ہوئی ہے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ حدیث بتائی جاتی ہے جو میسج کے ذریعے سے وائرل ہوتی ہے، واٹس ایپ فیس بک پر چلتی ہے۔ تو اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعتاً معتبر ہے اور ایسا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے زندگی بھر کی نمازیں جو قضا ہوئی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے، بدترین بدعت ہے، یہ عمل سخت ممنوع ہے، لہذا اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے اور اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ دین اسلام میں کوئی اصل و بنیاد اس کی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے ان نمازوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے جو چھوٹی ہوئی ہے۔ حدیث بھی معتبر کتابوں میں اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس کی نماز فوت ہو جائے تو وہ اس طرح نماز ادا کر لے 4 رکعت تو اس کی زندگی بھر کی نمازیں وہ ختم ہو جائے گی اور معاف ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ اس پر واجب ہوگا کہ جو نمازیں اس سے قضا ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، اس کو ادا کرے، یعنی اس کو پڑھے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا وہ ذمے میں باقی رہے گی۔ ان نمازوں کا یعنی جو قضا ہو گئی ہے ان نمازوں کا کوئی کفارہ احادیث میں اور علماء نے ذکر نہیں کیا ہے، لہذا ان کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہی ہے۔ بلکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ قضا شدہ نمازیں یعنی وہ نمازیں جو ذمے میں قضا ہو گئی ہے تو یہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کوئی شخص یوں توبہ کرے کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے میری سب معاف فرما دے، تو صرف توبہ سے بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، اور نہ ہی رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت نفل نماز پڑھنے سے جب توبہ سے ساقط اور ختم اور معاف نہیں ہو رہی ہے تو 4 رکعت نماز پڑھنے سے کیسے معاف ہو جائے؟ بلکہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان قضا نمازوں کو ادا کرے۔ جب تک ادا نہیں کرے گا وہ ذمے میں باقی رہے گی، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور سوچنے والی بات ہے، عقلی اعتبار سے بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اگر واقعتاً ایسا ہو جاتا کہ 4 رکعت نماز رمضان مبارک کے مہینے میں آخری جمعے میں پڑھ لو اور زندگی بھر کی جو ہے قضا نمازیں معاف، تو جو جاننے والے لوگ ہیں، مثال کے طور پر علماء ہیں، محدثین، مفکرین، اور اسی طرح سے شیوخ حضرات جو حدیث کے جاننے والے ہیں، دین کو اور علم کو جاننے والے لوگ ہیں، تو وہ تو ایسا ہی کرتے، پورے سال نماز نہیں پڑھتے، کئی سال نماز نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، نماز تو فرض ہے، کہ ارے آخری جمعے میں رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھ لیں گے اور ساری نمازیں ہماری جو ہے وہ معاف ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں، عقلی اعتبار سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہذا اس پر عمل نہ کیا جائے، سختی کے ساتھ اس سے رکا جائے، بچا جائے، اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ حدیث کی معتبر کتابوں میں علماء نے اس کو بالکل ذکر نہیں کیا ہے، یہ موضوعات من گھڑت احادیث میں سے ہے، لہذا اس وجہ سے چاہیے کہ اس پر عمل نہ کرتے ہوئے اس کو
کو سب لوگوں تک پھیلایا جائے، اس کو خوب شیئر کیا جائے، تاکہ امت ایک غلط بات سے اور گمراہ کن بات سے، من گھڑت حدیث اور من گھڑت بات سے اپنے آپ کو بچانے اور روکنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔